मार्क्स पास किए वो हमारे लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए मैं इसको उनको बड़ा इंकरेजिंग समझता हूँ। सियासत इमरान खान के बस का रोग नहीं है, उन्हें क्रिकेट की कोचिंग करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, आज की बड़ी और अहम खबर, भारतीय बहरिया की जानिब से पाकिस्तानी आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की बहरिया ने बरवक्त इस भारतीय जो बहरी जहाज़ था उसका सुराग लगाया, उसके इन आज़ाइम को नाकाम बनाया और उसे पाकिस्तान की आबी सरहदों से दूर धकेल दिया। पाकिस्तान नेवी के तर्जुमान ने बताया है कि पाकिस्तान नेवी की जो पेशावराना सलाहियतें हैं, आज भारतीय बहरिया के अज़ाइम को नाकाम बनाना उसका एक मुंह बोलता सबूत है। हम प्रोग्राम में इस बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और नाव का हवाला और तज़किरा ज़रूरी है नाजरीन, और वो नाव है पनामा मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाव, जो कि बहरहाल हमें गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त डोलती दिखाई दी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले वकील हामिद खान साहब के तवील दलाइल के बाद अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि उन्हें सियासी बहस नहीं, कानूनी दलाइल और सबूत चाहिए। एक मौके पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने यह भी कहा नाजरीन कि अगर इस केस के हवाले से कानूनी दलाइल नहीं दिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो फारिग होता दिखाई देगा। इस सुप्रीम कोर्ट में आने वाले रिमार्क्स के बाद आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि हामिद खान साहब ने अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब से राब्ता किया है और उनसे इस केस की मज़ीद पैरवी करने से माजरत की है। हामिद खान साहब के बकौल वो कानूनी और अदालती जंग तो लड़ सकते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद से जिस किस्म की मीडिया पर रायज़नी की जा रही है, जो कैंपेन है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। उनके बकौल वकला इसके आदी नहीं होते हैं। दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब से भी इस मामले में अब कानूनी तजावीज़ तलब करनी है। तो नाज़रीन, सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अब इस अहम केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा, और इस मरहले पर हामिद खान साहब का इस केस से अलहदा हो जाना इस केस की सेहत पर किस तरह असरअंदाज होगा। इसी पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हामिद खान साहब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पनामा केस से अलहदगी का फैसला किया है, खान साहब को उन्होंने बता दिया है। सो आपके नज़दीक ये एक बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, या आप इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर देख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वो कम बैक कर सकती है पीटीआई अपना वकील तब्दील करके? देखिए जवाद साहब, आपने अभी टेलीफोन मिलाया है और मैं क्योंकि किसी टेलीविजन के सामने नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं जानता हूँ कि आपके साथ डिस्कशन में कौन बैठे हैं, पर एक आध बात मैं बड़ी आप अकेले हैं क्लियरली करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हामिद खान के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है और हो रही है। एक तरफ तो मीडिया, उनका ट्रायल मीडिया ने शुरू कर दिया है, वकील अपने तौर पे, अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे केस को चलाता है। जजेस अक्सर इख्तलाफ भी करते हैं। हालांकि इस सूरत में जो हामिद खान जिस तरफ केस को ले जाना चाह रहे थे, उनकी जजेस की जानिब से कोई तनकीद का ज्यादा जवाब भी नहीं था, क्योंकि हामिद खान पे तो बारे सबूत है ही नहीं। बारे सबूत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान पे, जिन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये इमलाक हमारी हैं। अब बारे सबूत तो मुकम्मल और कतई तौर पे शरीफ खानदान पे हो गया। कल अगर जजेस ने यह कहा हामिद खान साहब को कि आप कानूनी दलाइल लाएं वरना बज़ाहिर आपका केस फारिग, सो ये उनकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान नहीं है, ये रूटीन ऑब्जर्वेशन है जो कि केसेस में आती है जजेस की जानिब से।
یہ تو اگر انہوں نے کہا تو یہ وہ ان کا کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ ججز بھی ہماری طرح انسان ہیں، کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہے، اور وہ ان کو کہنا یہ چاہیے. ان کا بنیادی طور پہ تو ٹرائل اگر کوئی ہے، انکوائری ہے، تو نواز شریف کے وسائل اور املاک، شریف خاندان کی املاک میں انکوائری ہے. یہ ٹرائل حامد خان کا تو نہیں ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ تو سپریم کورٹ کو میاں محمد نواز شریف کو بلا کے اور ان کے خاندان والوں کو بلا کے، جن کے یہ اثاثے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے وسائل، آپ کی آمدن، آپ کے اور جن ذرائع سے آپ نے یہ پیسہ لندن میں لے کے گئے، جو لندن میں پراپرٹیز خریدی گئیں، وہ پینما کے ذریعے گئے، وہ برٹش ورجن آئلز کے ذریعے گئے، وہ پوچھنا تو سوال تو ان سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ تواتر سے کہتے ہیں. اعتراض صاحب، یہ آپ کا نقطہ تواتر سے رہا ہے کہ جو پیناما لیکس ہیں، یہ خود چارج شیٹ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، لیکن آپ کو عدالت کا مزاج بھی یہی لگ رہا ہے کہ بار ثبوت شریف خاندان پہ؟ کیونکہ بہرحال ایک قانونی رائے یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک وہ ٹرسٹ ڈیڈ دے دی ہے مریم نواز صاحبہ، جس میں ٹرسٹی ہیں آف شور کمپنیز کی، ایک قطری شہزادے کا خط دے دیا ہے. سو اب اس کو غلط ثابت کرنا ہے تو ثبوت پی ٹی آئی کو، حامد خان صاحب کو لانے چاہیے تھے. نہیں، پہلے ان کو ثبوت تو دیں، ثابت تو کریں قطری کے شہزادے کا خط، اس پہ دستخط جعلی ہیں کہ اصلی ہیں، اس کے مندرجات درست ہیں کہ نہیں. جب تک قطری شہزادہ، دیکھیں کوئی ڈاکومنٹ، میرا ڈاکومنٹ جا کے آپ کوئی پیش کر دیں کسی عدالت میں کہ اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے، وہ ثبوت ڈاکومنٹ خود نہیں ہو سکتا جب تک عدالت میں پیش ہو کے میں حلف اٹھا کے کہ جو کچھ کہوں گا ایمان سے سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. یہ چیلنج تو حامد خان صاحب نے کرنا تھا نا اعتزاز صاحب، یا سپریم کورٹ خود سے اس کی حیثیت کو متنازع بناتی ہے ایسے ڈاکیومنٹ کو، یا حامد خان صاحب کو چیلنج کرنا تھا؟ یہ نہیں، یہ جس نے ڈاکومنٹ پیش کیا ہے اس نے ثابت کرنا ہے اس ڈاکومنٹ کو. یہ حامد خان نے بالکل نہیں کرنا. یہی تو غلط انداز سے حامد خان کی پرفارمنس کو لیا جا رہا ہے. یہ حامد خان نے نہیں کرنا، یہ نواز شریف نے کرنا ہے، شریف خاندان نے کرنا ہے، جس نے اس خط کا فائدہ اٹھانا ہے. اس نے اس خط کو ثابت کرنا ہے، اور ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو خط لکھنے والا ہے وہ عدالت میں پیش ہو اور وہ اس بار ثبوت کو ڈسچارج کرے. اسی طرح طارق شفیع کا خط ہے، اسی طرح مریم نواز کا ایفیڈیوٹ ہے، اس کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں. عدالت میں پیش ہو کے بغیر اور حلفاً تصدیق کیے بغیر کسی ڈاکومنٹ کی کوئی وقت نہیں ہوتی. آپ سے مانگی ہے، آپ سے پی ٹی آئی نے قانونی تجاویز مانگی ہیں، یہ اطلاعات ہیں، آپ تصدیق کریں گے؟ آواز آپ کی نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں، خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ سے اب پی ٹی آئی نے باضابطہ قانونی تجاویز مانگ لی ہیں اس کیس میں، تو آپ تصدیق کریں گے اس بات کی؟ نہیں، میں نہ تصدیق کروں گا نہ تردید کروں گا. میری ایک دو دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے ان کے ایک آدھ لیڈر کے ساتھ، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. تو اعتزاز صاحب چلیں، آپ کا جواب تو آ گیا. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ پیشکش ابھی اس کیس میں نمائندگی کی آپ کو نہیں کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ ارے بھائی، میں سمجھتا ہوں حامد خان صاحب از دا بیسٹ لائر فار دی کیس. ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ عدالتیں بھی اور میڈیا بھی بڑا کچھ کرتا ہے. جب میں یوسف رضا کا کیس کر رہا تھا تو میڈیا ٹرائل بھی میرا چل رہا تھا اور ججز بھی میرے خلاف خوب مطلب ہے چبھتی بھی لگاتے تھے، اور میں وہ کیس ہار بھی گیا. یوسف رضا کو سزا ہو گئی جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی، پر سپریم کورٹ نے سزا کر دی، ہو گئی، اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیس کرنا چاہیے. آپ کھل کے تردید نہیں کر رہے. ان کا کیس بڑا سٹرانگ ہے، حامد خان کا کیس بہت سٹرانگ ہے، اور نواز شریف اور شریف خاندان کا کیس بہت کمزور ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، آپ چونکہ واضح الفاظ میں تردید نہیں کر رہے، میں اگر سوال آپ سے یوں کروں کہ عمران خان صاحب اصرار کریں
کہ آپ یہ کیس لے لیجئے، تو آپ بطور وکیل فیصلہ کریں گے یا آپ کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوں گی، اپنی پارٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا آپ نے؟ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو جو بھی سوال اگر سے شروع ہو اس کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا. سر کیونکہ آپ تردید بھی تو نہیں کر رہے نا اعتزاز صاحب؟ نہیں، جو بھی سوال اگر سے شروع ہو، اگر عمران خان یہ کریں اس کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا. باقی میرا فیصلہ میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اعتزاز صاحب، آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ لے کے جانا پیناما معاملے کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، آپ اس پر قائم ہیں آج بھی؟ میں اس تناظر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو عدالتوں میں میاں محمد نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ اصغر خان کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آیا کہ انہوں نے پیسے لیے اور جمع کیے الیکشن کو 1990 کے الیکشن کو ریگ کرنے کے، اور اس الیکشن کو ریگڈ قرار دیا سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں. لیکن میاں نواز شریف کا کچھ نہیں بگڑا، حملہ کروایا سپریم کورٹ پہ 1998 میں، سپریم کورٹ پہ، کورٹ روم نمبر 1 پہ، مگر میاں نواز شریف کا کچھ نہیں بگڑا. 1993 میں میاں نواز شریف کی اسمبلی کو سپریم کورٹ نے بحال کیا جب اسحاق خان نے اس کو تحلیل کیا تھا، منسوخ کیا تھا کہ کرپشن کے الزامات کے پہ اسمبلی کو برخاست نہیں کیا جا سکتا. وہی اسمبلی جب محترمہ مجھے صرف یس یا نو میں اگر آپ بتا دیں سر، میری آپ سے گزارش ہوگی. حامد خان صاحب بہرحال اب اس کیس کو لے کے ماضی کا قصہ ہوئے، سو یس یا نو آپ کی ریکمنڈیشن ہے کوئی تحریک انصاف یا خان صاحب کے لیے فلاں کو وکیل کر لیں؟ میں آپ کے سوالات کو یس یا نو، یہ کوئی آپ مطلب ہے میں عدالت میں نہیں کھڑا ہوا ہوں. آپ تجویز دے دیجئے سر، میں پھر یہ گزارش کر سکتا ہوں، آپ تجویز دے دیجئے تو اس کو یس اور نو کے طور پہ جواب دینا پڑیں گے. میں چاہوں تو جواب دوں آپ کے سوال کا، چاہوں تو نہ دوں. سو آپ تجویز نہیں دے رہے صاحب؟ یعنی اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتزاز احسن صاحب کی رائے میں ناظرین حامد خان صاحب کے ساتھ جو میڈیا نے سلوک روا رکھا کل سے وہ نامناسب تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز جو آبزرویشنز دی اس کیس کی سماعت کے دوران ان کو میڈیا نے ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا. اعتزاز صاحب کی دانش میں حامد خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہرحال ایک مناسب آپشن ہے اس کیس میں نمائندگی کرنے کے لیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے ناظرین، اور آج کی بڑی خبر بھارتی بحریہ کے وہ عزائم جن کو پاک بحریہ نے ناکام بنایا، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاک بحریہ نے آج ایک بھارتی آبدوز کی موجودگی کا بروقت سراغ لگایا پاکستان کے سمندری علاقے کے جنوب میں، اور اس کو پاکستانی آبی سرحدوں میں داخل ہونے سے روک دیا. پاکستان نیوی کی ترجمان نے بتایا ہے کہ سراغ لگانے کے بعد بھارتی آبدوز کی جو نقل و حرکت تھی اس کو محدود کیا گیا، اسے پاکستانی سرحد سے دور دھکیل دیا گیا. بظاہر جو بات اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ بھارتی آبدوز اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان نیوی نے اس کا تعاقب بھی کیا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی اس کوشش کو ناکام بھی بنایا. اور ترجمان کے مطابق یہ عام کارنامہ پاکستان نیوی کی جو اینٹی سب میرین وارفیئر ہے اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. سو بھارت کی آج کی یہ کوشش اور بھارتی عزائم، اس پر پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. میں آپ مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کریں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار کاموڈور ریٹائرڈ عبید اللہ صاحب. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کاموڈور صاحب، میں اگر آپ کی جانب آؤں، یہ بھارتی آبدوز آج جس کوشش میں تھی، کیا ہم یہ کہیں سمپل ٹرمز میں کہ وہ اب دوسرے فرنٹس کے بعد ہمارے نیوی کے فرنٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا بھارت؟ جی ہاں، آپ کی
کامنٹ کا تو مختصر ترین جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا فرنٹ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس بات کو ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مودی صاحب نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کر جو بیان دیا اس میں سب سے بڑا سینٹرل تھیم تھا بلوچستان کا، اور انہوں نے کوئی الفاظ ڈھکے چھپے نہیں استعمال کیے اور کہہ دیا کہ ہم ہر طریقے سے بلوچستان کی مدد کریں گے۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کا ایک یہ بہترین ان کی طرف سے کوشش تھی جو ناکام بنا دی گئی۔ میرے خیال میں یہ جو سبمرین آئی یہ ملٹری کے سیکنڈ عنصر، یعنی پہلے انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ بہت ساری خلاف ورزیاں کیں، کئی درجن خلاف ورزیاں کیں 1-2 مہینوں میں، اور 7-8 ہمارے جوانوں کی شہادت بھی ہوئی۔ اگرچہ ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جائیں اور شاید سافٹ ٹارگٹ ہے نیوی کا علاقہ یا پانی کے اندر رہتے ہوئے بہت ڈیپ اور کسی کو یہاں پتہ نہیں لگے گا، لیکن سینٹرل تھیم وہی تھا کہ سی پیک کو نقصان پہنچائیں، وہ نیوی کے طرف سے اسے جائیں، وہاں پر انٹیلیجنس گیدرنگ کریں، وہاں پر پوری طریقے سے وہ رستہ ایسا ہے کہ پرشین گلف سے نکل کے تمام تجارت اور خاص طور سے ہماری پی او ایل پروڈکٹ وہاں سے اسی رستے سے آتی ہیں۔ تو یہ مشن ایک ہی تھا، آرمی میں بھی انٹرفیئرنس کرنے کا اور نیوی میں بھی، کہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے مشکل پیدا کی جائے، دہشت گردی پیدا کی جائے، خوف پیدا کیا جائے، اور کسی طرح سے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو نقصان پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے قاسم، پہلے ایک سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ آیا تھا، پھر ایل او سی کی تواتر سے وائلیشنز ہیں، اور آج پھر یہ بھارتی آبدوز کی کوشش۔ سگنل کیا کرنا چاہ رہا ہے بھارت پاکستان کو؟ دیکھیے، میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ اوور آل مودی صاحب کا جو پوسچر ہے پاکستان کی طرف وہ بہت اگریسو ہے۔ وہ اپنی اسرٹیونیس چاہتے ہیں اس خطے میں، پاکستان اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پھر یہ ٹریگر آف ہوا ہے کشمیر کے ڈسٹربنسز کے ساتھ، چونکہ کشمیر میں وہ قابو نہیں پا سکے ڈسٹربنسز کے اوپر، تو پہلے اڑی کا واقعہ رائٹ اور رانگ اس کو ایکسکیوز بنایا گیا، اور پھر ایل او سی جو کہ کوائٹ ہے 2003 سے ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی جس میں دونوں سائیڈوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ فائر نہیں کریں گے، اس کو انہوں نے وائلیٹ کرنا شروع کیا۔ ایسکلیشن پہلے سمال آرمز، پھر مارٹرز، اب آرٹلری۔ ہمیں وہاں پہ ڈرا بیک کیا ہے کہ ہمارے گاؤں ہیں، ہماری اپنی پاپولیشن ہے ایل او سی کے نزدیک، تو سفرنگ جو ہوتی ہے فائرنگ کی ہمارے اپنے لوگوں پہ ہوتی ہے۔ اکراس دی ایل او سی بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، کشمیری بھائی ہیں، ہم ان ولیجز پہ تو فائر کر نہیں سکتے۔ ریٹیلیشن ہماری ہوتی ہے انڈین پوسٹ کے اوپر، اسی میں پھر، اور وہ کنٹینیو کر رہی ہے، وہ فائرنگ از گوئنگ آن، اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے انڈیا نے ایسکلیٹ کیا ہے۔ پھر لائن آف کنٹرول کے بعد وہ آ گئے ہیں ورکنگ باؤنڈری پر، سیالکوٹ بارڈر کے اوپر، یہاں بھی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی یہ ایک نیکسٹ عنصر ہے جو کہ بالکل ابھی تک کسی نے سوچا نہیں تھا، میں بھی شاید نیوی کے سوا، کہ یہ نیول سائڈ سے بھی انڈیا کچھ کرے گا۔ اب یہ جو سبمرین آئی ہے اس کے پرپزز یا تو یہ ہے کہ یہ ریکونیسنس کر رہے تھے، فردر اپنی اگر جنگ ہوتی ہے یا کوئی، تو سبمرین کی ہائیڈنگ پلیسز کے لیے یا راستے وہ ریکونیسنس کے لیے آئی ہے، یا وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے آئی ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور انٹیلیجنس گیدر کرنے کے لیے کوسٹ، لینڈنگ پلیسز، کافی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹیلیجنس میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیررسٹ کو لا کے آف لوڈ کرنے کے لیے آئی ہے، ان کو ہمارے کوسٹ پہ لینڈ کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ باقی رستے ذرا مشکل ہو گئے ہیں، خاص کر بلوچستان میں اب بہت الرٹ ہیں ہم کہ افغانستان سائڈ سے جو آتے ہیں لوگ ان کی زیادہ ابھی سرویلنس ہو رہی ہے، تو نیول راستہ ایک واحد راستہ ہے جو کہ بہت بڑی کوسٹ لائن ہے،
और अनपॉपुलेटेड है, आप ला सकते हैं टेररिस्ट को अनलोड करने के लिए, और अगर आप तवक्को कर सकते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे? जी, अगर आप दोस्त, तो आपको पता है अंडर सी चलती है और मुश्किल होता है उसको। ये नेवी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको डिटेक्ट कर लिया, वरना ला कर तो वो कुछ टेररिस्ट, चंद टेररिस्ट, ज़्यादा तो फोर्स नहीं ला सकते, बट चंद टेररिस्ट को, और यहाँ पे तो एक सुसाइड बॉम्बर भी काफ़ी होता है आप पे मैसिव डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो कोई डाई हार्ड टेररिस्ट को ऑफलोड करके तो हमारे कोस्ट पे, और इट कुड गो बैक, लेकिन वो डिटेक्ट हो गई। और इंडिया के जो अज़ाइम हैं वो आप अब पीछे लिंक करें इसको, एयर बेस पे कराची में हमला होता है, जो टेररिस्ट आते हैं वो टारगेट क्या चुनते हैं? स्ट्रेटेजिक टारगेट, नेवी की डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। ठीक है, एयरफोर्स के जहाज छोड़ के वो जाते हैं हमारे नेवी के डिटेक्शन एयरक्राफ्ट्स के लिए, और उनको डैमेज करते हैं, एक को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ताकि आइंदा जब वो लेकर आए सबमरीन्स हमारी कोस्ट के पास तो हम उनको डिटेक्ट ना कर सकें। ये नेवी का क्रेडिट है, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को रीमेक कर लिया। आपकी इजाजत से कहा सर कि आपकी यानी नेवी की सलाहियतों को भी वो चेक करना चाह रहे हैं, और उनके अपने अज़ाइम भी हैं रिकॉनेसेंस के। कॉमोडोर साहब भी क्विक मेरे ख्याल कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। और साहब आपकी इजाजत से मैं क्विक ब्रेक अगर प्रोग्राम में शामिल कर लूं, आपके लिए सवाल भी है और कमेंट भी मेक कर लीजिएगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं भारतीय आबदोज की जानिब से पाकिस्तानी आबी सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि भारत LOC वायलेशंस करता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सिफारती सतह पर एहतजाज करते हैं, और अब तो भारत खैर आबदोज लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। सो हमारे कहीं एहतजाज में कमी है, या भारत हमें प्रोवोक ऐसे करना चाह रहा है कि ये सिफारती नॉर्म्स, ये सब चीज़ें लामानी हो जाएं, इनकी कोई हैसियत ही ना रहे? नहीं, देखें, इसमें यूं बात है कि आप कह रहे हैं कि क्या मकसद है। पहली बात, कुछ मफरूज़े हैं जिस पे मैं बात करूंगा, और एक मफरूज़ा उसमें ये है, मैंने अपनी हर किताब में इसका जिक्र किया भी था, कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इनमें एक रफ सिमेट्री है जहाँ तक इनकी आपकी कुव्वत है अस्करी, सब कन्वेंशनल और न्यूक्लियर लेवल के ऊपर। और मजीद ये कि जब ये झगड़ा शुरू हुआ है, ये मैं मफरूज़े पे आपको जिक्र कर रहा हूँ अभी उड़ी के बाद, तो बीजेपी के बहुत से लीडर्स ने यह कहा था कि पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड करना चाहिए, और उन्होंने घड़ी घड़ी इस बात का इरादा किया, और हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तो ये था कि पानी बंद कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि वो नेवल ब्लॉकेड करेंगे। अभी रिसेंटली एक किताब भी छपी है जॉर्ज परकोविच, टोबी डॉल्टन की, नॉट वॉर नॉट पीस। उसमें उन्होंने इसको कंसिडर किया है, नेवल ब्लॉकेड के आइडिया को, और उनका ये ख्याल है, जिससे मैं कम से कम अग्री करता हूँ, जो मेरा अंदाजा था कि पोर्ट कासिम और कराची और ग्वादर पे भारत के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो यहाँ इन एरियाज को वो नेवल ब्लॉकेड कर सके। उसकी बुनियादी वजह ये बताई है उन्होंने कि इनकी जो सबमरीन फ्लीट है वो उस किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगी इनके जहाजों को, और ये कि पाकिस्तान के जो सरफेस बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको ये एडवाइस किया, तो एक उन्होंने एक नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वो इसीलिए की थी। तो मैं ये नुक्ता जरा कॉमोडोर साहब के पास लेके जाऊं। कॉमोडोर साहब, जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि बहरहाल कन्वेंशनल टर्म्स में ये राय दी जाती है कि शायद भारत को नेवी के एतबार से पाकिस्तान पर कोई बरतरी हासिल है। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आज किस इल्यूजन में था भारत, या किस गुरूर में था जो उसने ये अटेम्प्ट की, और बहरहाल पाकिस्तान की नेवी ने उसका बड़ा कामयाबी से उसको नाकाम बनाया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि पाकिस्तान नेवी 1947 से लेके और आज 2016 तक कभी 1:4, 1:5 की रेशो से बेहतर नहीं हुई। हम हमेशा, बहुत बड़ा हमारा गैप है उनके साथ अददी, मगर ये भी हिस्ट्री है और फैक्ट है, जिससे मुझे 1965 की जंग याद आ गई कि हम उनके टेरिटोरियल वाटर में गए, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर दवारका में, और 5 मील सिर्फ उनके साहिल से दूर खड़े होके 7 जहाज़ों ने उन पर बमबारी की। ना वो हमें रोक सके वहाँ आने से, और ना ही हमारा कुछ काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जहाज़
یہ سارا اٹیک کر کے صرف 12 کلومیٹر ٹیریٹوریل ایریا ہوتا ہے جس میں ہم نے اس سبمرین کو نہیں آنے دیا. ہم نے اس کو تابڑ توڑ طریقے سے پریس کر کے رکھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی. لیکن جیسا جنرل صاحب نے کہا, مودی صاحب ایگریسو آدمی ہیں, ان کی اسلام دشمنی, اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بہت آیا ہے. ان کو آپ 4 ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں دیکھیں, چاہے اڑی کا واقعہ ہو, پٹھان کوٹ کا ہو, لائن آف کنٹرول کا ہو, نیوی کا ہو, یہ چاروں ایک ملٹری سیگمنٹ ہیں جس میں ہم نے ان کو اپروپریٹلی انورٹڈ کاماز میں جواب دیا. دوسری طرف وہ لگے ہوئے ہیں ان کے را کے لوگ جو بلوچستان اور کراچی میں بدامنی دہشت پھیلانے میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. اور تیسری طرف ناکام طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, اور اس میں ناکام ہو رہے ہیں, یا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر قاضی صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ کی اس آبزرویشن پہ میک کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں اپنی جگہ ٹھیک ہے, نیوی نے بہت اچھا کیا اور نیوی نے پاسٹ میں بھی بہت اچھا کیا اور بہت بہادری سے کام کیا, لیکن میں 2-4 پوائنٹس یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ 71 میں انہوں نے سکسیسفلی کراچی کا بلاکیٹ کر لیا تھا. اچھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری نیوی نے, جس طرح کموڈور صاحب نے صحیح کہا ہے, کہ کافی وہ ڈرا بیک میں رہی ہے, کافی اس کو کمزور رہی ہے, اس کو ریکویزٹ جہاز نہیں ملے. اور ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں, وہ تو چائنا کے لیے اور سپر پاور سٹیٹس کے لیے نیوی بلڈ کر رہا ہے. اس نے ایئر کرافٹ کیریئرز ایکوائر کر لی ہیں, اس نے اٹامک سب مرین ایک لی ہوئی ہے, ایک تقریباً تیار ہے, تو اٹامک سب مرینز بھی ہو گئیں. اس کے علاوہ اس کے پاس ڈسٹرائرز کی ایک پورا فلیٹ ہے. ہمارے پاس کوئی ڈسٹرائر نہیں ہے, ہمارے پاس فریگیٹس ہیں, لیکن ہمارے سے وہ بہت سٹرونگ ہے. ہمیں جو چیز ہیلپ کر رہی ہے کہ اب ایز اگینسٹ 71 وار, جب کراچی ہمارا واحد پورٹ تھا, اب ہمارے پاس کوسٹ لائن کے اوپر اور مارا بھی ہے اور گوادر بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اب بلاکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب پوری کوسٹ لائن کے اوپر نیوی ڈپلوائے ہو سکتی ہے. لیکن بہت اشد ضروری ہے کہ ہماری نیوی کی اسٹرینتھ کو بڑھایا جائے. یہ ابھی یہ سب مرین نے آ کے اس تھریٹ کو زیادہ اجاگر کیا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نیوی کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کیا. ٹھیک ہے قصوری صاحب, میں کوئک اگر آپ ایک کامنٹ مجھے اس پر دے سکیں کہ اب کیا کریں وے فارورڈ کے حوالے سے, اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اٹھائیں کہ دیکھیں بھارت کس حد تک جا رہا ہے, یا کوئی بائی لیٹرلی اس کو ہم ٹیک اپ کریں بھارت کے ساتھ, حالانکہ مذاکرات بالکل بند ہیں. دیکھیے میں نے ابتدائی کلمات میں جو بات کہی اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جنگ جو ہے ایک آپشن نہیں, نہ ان کے لیے اور نہ ہمارے لیے. اور جو دوسرے 2 پارٹیسپنٹس ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں, اور یہ بھی کہ نیوی میں ہمارا جو بیلنس ہے 4-1 والا, اس میں we need to do something. لیکن نیوی نے جو efficiency ابھی تک دکھائی ہے, I agree with جنرل صاحب کے 71 کی جو پوزیشن ہے, لیکن 71 کے بعد کافی تبدیلی آئی ہے. اور یہ بھی ان کی بالکل ٹھیک بات ہے جو انہوں نے پتہ کی بات کی تھی جنرل صاحب نے, کہ وہ جب انہوں نے اٹیک کروایا ہے تو ہمارے جو وہ اورین جہاز ہیں جو کہ ان کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کرایا گیا تھا. اب یہ اس کو یہ جانتے ہوئے بھارت کو یہ پتا ہے کہ اب جنگ تو نہیں ہو سکتی, سب کنونشنل لیول پہ بڑی کوشش کرتا رہا ہے, اس میں بھی پاکستان نے اپروپریٹ جواب دیا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, تو اس کے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ میری ذاتی رائے ہے, اسی لیے میں نے ابتدائی بات وہ کی تھی کہ جنگ کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, اور نہ ان کے مفاد میں جو اکانومی وہ اتنی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا زبردست اس کو دھکا لگے گا, ہمیں بھی تو لگے گا انڈاؤٹڈلی. تو میرا نہیں خیال سے وہ چاہتے کیا ہے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان وہ نہ کرے جو ہسٹوریکلی وہ کرتا رہا ہے, اور وہ یہ کہ بین الاقوامی طور پر ان کی ہم نے بھرپور ڈپلومیٹک مدد کی ہے, اور وہ ان کو امبیرس اب وہ یہ ہو رہے ہیں کہ 4 مہینے ہو گئے اور وادی کشمیر ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز, وہ بتا نہیں سک رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کہ تو انہوں نے آسان طریقہ یہ ڈھونڈا ہے کہ یہ پاکستان اس ٹیررزم کو کوٹ ان کوٹ بیک کر رہا ہے,
जैसे कि को पत्थर ये एक नैरेटिव वो प्रोपेगेट कर रहे हैं उनके लिए इंडिया। बच्चों को पत्थरों की तो नहीं जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें डिप्लोमेटिकली जो आप कह रहे हैं ऑफेंसिव क्या करना चाहिए, कई लेवल्स पे करना चाहिए। एक तो जो घसी पिटी बात है, लेकिन वो क्योंकि सच्ची है रिपीट कर देनी चाहिए कि आपका फॉरेन ऑफिस डिसफंक्शनल है, डायरकी है, वहां आपको फॉरेन ऑफिस में लीडरशिप लानी पड़ेगी, वहां एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होगा। उसके अलावा किस तरह प्रोएक्टिव होंगे, कई उनके थिंक टैंक्स हैं वेस्ट के, वहां उनकी यूरोपियन पार्लियामेंट है, वहां की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं क्विक कमेंट कसूरी साहब इस पर। कमांडर साहब, सर आप कैसे बताएंगे, अब ये गवादर पोर्ट सीपेक का हवाला आ रहा है, सो नेवल टर्म्स में इस वक्त क्या चैलेंज है हमारे लिए? सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी ऑफ गवादर पोर्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सीवर्ड साइड एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो पर्शियन गल्फ से टैंकर निकल रहे हैं और दूसरे जहाज निकल रहे हैं, यहाँ मैं लिंक करना चाहूँगा, कसूरी साहब ने भी मेंशन किया ब्लॉकेड की वजह से, और जनरल साहब ने भी मेंशन किया ब्लॉकेड का। बिल्कुल सही मेंशन किया कि हालात इस कदर चेंज हो चुके हैं कि नेवल ब्लॉकेड इंडिया की तरफ से मुमकिन नहीं है, जिसके लिए मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ। पर्शियन गल्फ से जितना तेल हमारे पास आता है उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया जाता है। अगर स्टैटिस्टिकल बात करें, मोर देन 3000 शिप्स ए ईयर एमिनेट फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड गो टू इंडिया, जिसमें से 1000 जहाज़, पानी के जहाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन फ्लैग फ्लाई करते हैं। अब गवादर पे पाकिस्तान नेवी 1973 से बैठी हुई है, उसके पास शिप्स भी हैं, सबमरीन भी है, हवाई जहाज़ भी है, हेलीकॉप्टर भी है, और उसमें मिसाइल लगे हुए हैं। एक जहाज़ रोकें ये तो 10 जहाज़ उनके उस जगह पे जहाँ से वो निकलेंगे हम वहाँ बैठे हैं। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है हमें उस जगह से जहाँ पर सारी इनकी शिपिंग गुजरनी है। हमें इंडिया जाके इंडिया की ब्लॉकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके जहाज़ों को अपने घर के सामने ब्लॉक कर देंगे। ये कैपेबिलिटी है और इंशाल्लाह इस पे मजीद इंप्रूवमेंट होगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉमोडोर रिटायर्ड वैदुल्ला साहब हमारे साथ थे, खुर्शीद कसूरी साहब, मैं आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमान बता रहे थे कि बहरहाल पाकिस्तान नेवी के पास ये सलाहियत है कि भारत के इन अज़ाइम को नाकाम बनाए, जिसका एक सबूत पाकिस्तान नेवी ने आज दिया है। लेकिन बहरहाल अब ज़रूरत रहेगी इस बात की कि जहाँ हम सिफारती सतह पर भारत के इन डिज़ाइंस को एक्सपोज करते रहें इंटरनेशनली, वहीं डोमेस्टिकली हमें बहरहाल पाकिस्तान नेवी के ऊपर उसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए तवज्जो देना होगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।